الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم
بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار ارم شاہ والا حشم عارف کیف و کم دافع رنج و غم فخر بنی آدم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم محبوب خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد ماہ محرم الحرام اختتام پذیر ہو چکے ہے۔ اسلامی سال دا دوسرا مہینہ ماہ سفر المظفر دا آغاز ہو چکے ہے، جدی اج 2 تاریخ اور پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ ہجری 1435 دا جڑا سال ہے وہ دا دوسرا مہینہ جدا پہلا جمعۃ المبارک سننے دی اور سنانے دی پڑھنے دی پڑھانے دی اسی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس پاک مہینے دیاں بڑیاں نسبتاں اور بڑی یہ عظمت و شان اور بڑی برکت اور بڑی یہ اہمیت و فضیلت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پاک مہینے دا تذکرہ فرماندے ہویا ارشاد فرمایا کہ اس پاک مہینے وچ جڑیاں ازمائشاں یا جڑے امتحانات نازل ہوندے نے انہاں دے وچوں کامیابی حاصل کرنی یہ ایک بندے دی استقامت دا نتیجہ اور وہ دا رزلٹ ہے۔ اللہ پاک دے والوں ازمائشاں اور امتحانات آ جاندے نے، لیکن بندے نو چاہیے کہ زیادہ تو زیادہ ذکر و فکر اور اللہ تعالیٰ دی یاد دے وچ شب و روز صبح و شام گزارنے دی کوشش کرے، اور باقی کئی ایسا گلاں نے جڑیاں مصنوعی اور بناوٹی گلاں نے تو انہاں دے ول توجہ تے دھیان نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کسی نو
کسی نے بیمار کیتا ہے یا کسی دی وجہ تو کوئی بندہ بیمار ہویا ہے تو پھر جڑا بندہ بیمار ہویا ہے وہ کسی وجہ تو بیمار ہویا ہے. اس واسطے یہ گلاں جڑیاں اس مہینے کی طرف منسوب کیتیاں جاندیاں نے انہاں دی کوئی بنیاد نہیں اور کوئی انہاں دی حقیقت نہیں. تو اس پاک مہینے دے حوالے کے نال میں عرض کر رہا کہ اس پاک مہینے دے وچ انہاں پاکیزہ ہستیاں دیاں یاداں منائیاں جاندیاں نے انہاں دا تذکرہ کیتا جاندا ہے اور انہاں بزرگان دین اولیاء کاملین دے عرس منائے جاندے نے جنہاں دے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ لوگ وہ نے جڑے اپنے پروردگار عالم دی طرفوں ہدایت دے اتے نے اور یہی لوگ دونوں جہاناں دے وچ کامیابی اور فلاح حاصل کرنے والے نے. یہ اللہ والے جنہاں نے قرآن پاک پڑھیا اور قرآن پاک پڑھایا حدیث پاک پڑھی اور حدیث پاک پڑھائی قرآن و حدیث دے وچوں ہدایت حاصل کیتی اگوں ہورناں نوں بھی ہدایت دتی یہ اتے عمل کیتا تے یہ لوگ اپنے رب دی طرفوں ہدایت یافتہ نے. یہ پروردگار عالم دی ذات نے انہاں نوں ہدایت دیتی ہے. کوئی اولاد بچہ یا بچی کسی جگہ دے تے جا کے اچھا کام کرے تے والدین دے بارے لوکی خیال کرتے ہیں کہ کڈا چنگا والدین ہے جن نے اپنی اولاد نو ہدایت دیتی ہے. کڈا چنگا استاد ہے جن نے اپنے شاگرد نو ہدایت دیتی ہے. کڈا چنگا پیر ہے جن نے اپنے اس مرید نو ہدایت دیتی ہے. جس کسی نو کو ہدایت ملتی ہے حقیقت وچ ہدایت اللہ تعالیٰ دی طرف ہوئے لیکن او دا ذریعہ اور سبب والدین بن جاندے نے شیخ کامل بن جاندے نے پیر استاد بن جاندے نے مذہبی رہنما اور مذہبی پیشوا بن جاندے نے. تو پھر لوگ او دے اچھے اچھے کام یا سونیاں سونیاں گلاں سن کے او دے چنگے کام ویکھ کے او لوگ او دے رہنماواں نوں تے او دے پیشواواں نوں یا اونوں سیدھے پاسے لان والے نوں لوگ اچھے خیال دے نال یاد کرتے ہیں کیونکہ یہ ہدایت نہ دے تو وہ ہدایت والیاں کیویں گلاں کردا. والدین اگر اپنی اولاد نو ہدایت نہ دے تو اولاد ہدایت والیاں گلاں کتھوں کردی سی. تے اے جڑے اللہ والے نے نا جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے ولایت کسبی بھی عطا فرمائی ہے تے ولایت وحدی بھی عطا فرمائی ہے. ولایت کسبی اور ولایت وحدی یا جنہاں نو سینہ بسینہ علم ملیا یا انہوں نے پڑھ کے سکھ کے سن کے علم حاصل کیتا اے لوگ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دے ولوں ہدایت یافتہ نے. اولئک علی ھدی من ربہم یہ لوگ او لوگ نے جڑے اپنے رب دے ولوں ہدایت یافتہ نے. واولئک ھم المفلحون اور اے وہی لوگ نے جڑے دنیا وچ بھی کامیاب نے قبر وچ بھی کامیاب نے تے حشر وچ بھی کامیاب نے.
اور کامیابی انہاں دی کوئی ایک عارضی کامیابی نہیں، کامیابی انہاں دی کوئی وقتی کامیابی نہیں، انہاں دی کامیابی کوئی 2 4 5 10 دنوں دے واسطے کامیابی نہیں، انہاں دی کامیابی کوئی 2 4 سالاں دے واسطے یا 5 10 سالاں دے واسطے کامیابی نہیں، انہاں دی کامیابی ہمیشہ دی کامیابی ہے۔ جدوں دی کامیابی حاصل کیتی ہے اس وقت تو لے کے مرن تک بھی کامیاب نے، تے مرن تو بعد اپنی قبر وچ بھی کامیاب نے، تے قبر وچوں اٹھن تو بعد اپنے اگلے جہان جا کے حشر دے وچ بھی کامیاب نے۔ اور انہاں نوں کامیابی عزت کی شکل وچ ملتی ہے، انہاں نوں کامیابی جنت کی شکل وچ ملتی ہے، انہاں نوں کامیابی دونوں جہاناں دے وچ عزت تے وقار تے روب تے دبدبے دی شکل وچ ملتی ہے۔ اے لوگ کامیاب نے، اور عارضی کامیابی کوئی کامیابی نہیں، 2 4 دنوں دی کامیابی کوئی کامیابی نہیں، 5 10 دنوں دی یا 5 سالاں دی کامیابی کوئی کامیابی نہیں۔ کامیابی او کامیابی ہے کہ جس طرح اس بندے نو لوگ دنیا دے اوتے جھک جھک کے سلام کرتے سن، تے اس تو ود کے دی قبر دے اوتے جا کے انہوں لوگ جھک جھک کے سلاما کرن، اے کامیابی ہے۔ دنیا وچ بھی سلاما، دنیا وچ بھی ہاتھ پیر چومے جا رہے ہیں، دنیا وچ بھی لوگ عزت کرتے ہیں، لوگ دنیا دے وچ بھی ادب و احترام دے نال نام لیندے نے، لیکن اے لوگ جدو دنیا دی چند روزہ زندگی گزارن تو بعد اپنی قبر دے وچ جاندے نے، تے انہاں دے نال پیار محبت کرن والے انہاں دے درباراں دے اوتے جا کے تے انہاں دے مزاراں دے اوتے جا کے نالے پہلے نمبر تے وضو کردے نے، تے وضو کرن تو بعد پاک صاف طیب و طاہر ہون تو بعد پھر او دی قبر دے اوتے جا کے سلام کردے نے، نالے فاتحہ خوانی کردے نے، نالے او دی روح نوں ثواب پہنچاندے نے، تے نالے او دے وسیلے دے نال اللہ دی بارگاہ وچ دعاواں منگدے نے۔ اے دا نام ہے کامیابی۔ دنیا وچ بھی عزتاں ہو رہی سن، تے ہن قبر دے وچ بھی جدو چلے گئے نے بلا نبی ادھر دیکھ، ہن قبر دے وچ جدو چلے گئے نے تے مخلوق خدا تکے کھان دے باوجود بھی، لین دے وچ لگن دے باوجود بھی او دے مزارے پر انوار دے اوتے جا کے او دی عظمت نو سلام کردے نے۔ پھر ایک محلے وچوں نکل کے دوجے محلے وچ نہیں، ایک محلے وچوں ایک پنڈ وچوں نکل کے دوجے پنڈ وچ نہیں، ایک شہر دے وچوں نکل کے دوجے شہر وچ نہیں۔ اج بھی تسی انہاں بزرگاں نے دین تے اولیاء کاملین دے درباراں تے مزاراں دے اوتے جا کے ویکھ لو، لوگ مشرق تو لے کے مغرب تک تے شمال تو لے کے جنوب تک انہاں بزرگاں دے درباراں تے مزاراں تے حاضری دین واسطے آ رہے ہیں۔ نبیاں ولیاں دیاں چوکھٹاں تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے، نبیاں ولیاں دیاں چوکھٹاں تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے۔ اے نبیاں
نبیاں نبیاں نبیاں ولیاں دیاں چوکھٹاں تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے ہر وگدے نے جد ہنجواں دے ہر وگدے نے جد ہنجواں دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے ذرا میرے بار ویکھی آؤ تو پھر انشاءاللہ نیندر نہیں آئے گی نبیاں ولیاں دیاں چوکھٹاں تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے ہر وگدے نے جد ہنجواں دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے اے اللہ تعالیٰ دے نبیاں تے ولیاں دے مزاراں تے درباراں دے اوتے حاضری دا جڑا موضوع ہے نا یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلے جمعے بیان کراں گا لیکن اس جمعے میں اس پاک مہینے دیاں یادگاراں تواڈے سامنے کچھ پیش کرنا چاہنا وا کہ اس پاک مہینے وچ کس کس بزرگ دی یادگار منائی جاندی ہے اس پاک مہینے دی 28 تاریخ نو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی سی ماہ صفر دی 28 تاریخ نو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول لختے جگرے علی المرتضی نور نظر فاطمہ الزہرا برادر مکرم شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت جس طرح کے روایات میں آندا ہے کہ آپ نو اللہ تعالی نے سری شہادت عطا فرمائی سی سری شہادت جہری شہادت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملی سی اور سری شہادت حضرت امام حسن مجتبی نو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عطا کیتی گئی سی یعنی جہری شہادت واضح اور ظاہری شہادت اعلانیہ شہادت اور سری شہادت پوشیدہ شہادت پوشیدہ شہادت حضرت امام حسن نو ملی سی جس طرح کے روایات میں آندا ہے کہ آپ نو زہر دتا گیا سی زہر اور آپ نے او اپنا جڑا قاتل سی او ظاہر نہیں سی فرمایا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قاتل ظاہر نہیں سی فرمایا جنریٹ کر سکتا ہے کہ نہیں چیک کرنا سی نا بولا ٹرائی مارنی سی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا سی کہ بھائی جان تانوں زہر کنے دتا وے آپ نے فرمایا کہ تسی او دے کولوں میرا بدلہ لو گے تسی او دے کولوں میرا قصاص لو گے حضرت امام حسین نے عرض کی تھی بھائی جان ہاں میں ضرور تہاڈا قصاص تہاڈا بدلہ او دے کولوں ضرور لواں گا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جدے اوتے مینوں شک ہے ہو سکتا وہ نہ ہوئے تو تسی انہوں قتل کر دو تے میں نہیں چاہتا شک دی بنا دے اوتے یا میری وجہ تو کسی نے بغیر قصور تو قتل کر دیتا جائے میں نہیں چاہتا حضرت امام حسین نے پوچھے ہوئے لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قاتل ظاہری نہیں فرمایا مخفی رکھیا ہے اور پوشیدہ رکھیا ہے اے حسن اخلاق سی اینے نرم دل اور اینے رحم دل سن کہ آپ نے فرمایا کہ
اگر حقیقت وچ وہی قاتل ہوے گا، اگر حقیقت وچ میرا قاتل اگر وہی ہے جدوں تے مینوں شک ہے، تے پھر او دے کولوں بدلہ لین والی میری پروردگار عالم دی ذات بابرکات ہے۔ میرا رب جانے تے او جانے، واللہ عزیز ذو انتقام، پروردگار عالم دی ذات انتقام لین واسطے کافی ہے، اور میں اے ڈوری پروردگار عالم دے تے سٹنا وا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے جڑے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد خلیفہ مقرر ہوئے، اور آپ نے تقریباً 6 مہینے خلافت کی۔ 6 مہینے خلافت کرن تو بعد جدو ویکھیا کہ 2 دھڑے بن گئے نے، اس وقت پھر آپ نے خلافت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیتی کہ میں اپنے تخت سلطنت دے تو دستبردار دے ہو سکنا وا، لیکن اپنے نانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اندر میں فتنہ و فساد نہیں ویکھنا چاہتا، بلکہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دتی ہوئی بشارت نو پورا فرما دیتا سی۔ اور اس پاک مہینے دی 3 تاریخ نو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دا وصال ہویا وے۔ کئی 100 سال پہلے، اج کل نویں گل نہیں، کئی 100 سال پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے دور حکومت دے وچ، اپنے دور حکومت دے اندر اے حکم نامہ جاری کیتا کہ 5 وقت دی نماز دے واسطے جدو اذان دیتی جائے تے اذان تو پہلے درود و سلام پڑھیا جائے۔ سبحان اللہ، ایسے بادشاہ ہونے چاہیے نے۔ اے بادشاہ نے، بادشاہ عاشق رسول، بادشاہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے بادشاہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بستانے بادشاہ تے شمع نبوت دے پروانے بادشاہ، ایسے دے بادشاہ ہونے چاہیے نا۔ تے جے کوئی بادشاہ چنگے کام دے تے پابندی لا دے تے پیڑے کماں دے واسطے کھل دے دے، وہ بھی بادشاہ کو بادشاہ ہے۔ چنگے کماں دے تے پابندی لا دئی، پیڑے کماں دے تے کھل دے دیتی، کر لو بھائی کر لو، تو انہوں کھول لے، فلانا کام بھی کر لو، فلانا کام بھی کر لو، لیکن پابندی لا دیتی کہ کوئی آواز اللہ رسول دی کسی دے کان وچ نہ پوے۔ یہ کوئی کام چنگا کام ہے؟ نہیں، بلکہ اے دیکھو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کئی 100 سال پہلے اپنے دور حکومت وچ حکم نامے جاری کر دیتے، فجر دی اذان پڑھی جاوے یا ظہر دی اذان پڑھی جاوے یا عصر دی اذان پڑھی جاوے، مغرب دی اذان پڑھی جاوے یا عشاء دی اذان پڑھی جاوے یا جمعے دی اذان پڑھی جاوے، تے اذان تو پہلے کہ پڑھیا جاوے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک نواں کام نہیں، ایک 14ویں صدی دے وچ اعلی حضرت امام محمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے کام نہیں شروع کیتا، یا یہ درود کوئی فیصلہ آبادی درود نہیں، یا یہ مصنوعی درود نہیں، بنوٹی درود نہیں، اے درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک وچ آیا ہے۔ مشکاہ شریف دی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت مولا علی شیر خدا تے حضرت عمر فاروق فجر دی نماز ادا کرن تو بعد آپ سیر دے واسطے جدوں نکلے تے جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کنا دے نال سنیا
صدیق اکبر نے اپنے کنا دے نال سنیا، حضور علیہ السلام نے اپنے کنا دے نال سنیا، کوئی پڑھنے والا پڑھدا ہے پیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جناب مولا علی شیر خدا عرض کردے نے یا رسول اللہ اے درود پڑھن دی آواز آ رہی ہے لیکن آواز والا نظر نہیں آ رہا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی المرتضی او سامنے پہاڑ نظر آندا پیا، ہاں یا رسول اللہ نظر آندا پیا۔ فرمایا اس پہاڑ دی چوٹی دے اوتے پتھر پیا ہویا وے، ہاں یا رسول اللہ پیا ہویا وے۔ فرمایا او پتھر میرے اوتے درود و سلام پیا پڑھدا ہے۔ آکھو سبحان اللہ، وہ پتھر حضور دے تو درود و سلام پہ پڑھ دے، تسی نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی حدیث سن کے سبحان اللہ نہیں کہندے پے، آکھو سبحان اللہ۔ وہ پتھر میرے تے درود و سلام پہ پڑھدا ہے۔ سیر کردے کردے جدو پہاڑ دے اوتے چڑھ گئے، پہاڑ دے اوتے چڑھن تو بعد جدو چوٹی دے اوتے گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آ پتھر ہے جڑا تواڈے اوتے درود و سلام پڑھدا سی؟ آپ نے فرمایا ہاں اے وہی پتھر ہے جڑا میرے اوتے درود و سلام پڑھدا ہے۔ صدیق اکبر نے اس پتھر نو اٹھایا تے اپنے سینے دے نال لایا ہے۔ یہ عاشق ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا پتھر بھی حضور نال پیار کردے نے، درخت میرے نبی نال پیار کردے نے، بلکہ وہ پہاڑ دے بارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یحبنا ونحبہ، اے احد پہاڑ ساڈے نال محبت کردا ہے، اسی احد پہاڑ نال محبت کرنے ہاں۔ تے ہے کوئی اج بندہ جڑا کہ میں نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرنا وا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال تو بھی پیار کرنا وے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال میں بھی پیار کرنا وا۔ اے نہیں کہ پیار ایک ول ایک طرف ہوندا وے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جے پہاڑ میرے نال محبت کردا ہے تے اودے سلے دے وچ میں بھی اودے نال محبت کرنا وا، تے تو تے میرا ہی امتی ہے اشرف المخلوقات ہے، جدوں تو میرے نال محبت کرے گا میں بھی تیرے نال پیار کراں گا۔ اے درود و سلام حدیث پاک وچ انہوں سنو، مسلم شریف دی حدیث پاک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا والے جدو مؤذن اذان پڑھدا ہے اذان سنیا کرو کہ اذان سن کے اذان کا جواب دیا کرو، اذان سنیا کرو تے اذان سن کے اذان دا جواب دیا کرو۔ جواب کی ہے؟ جڑے کلمات مؤذن کہندا ہے وہی کلمات تسی پڑھیا کرو۔ مؤذن پڑھدا ہے اللہ اکبر، تسی بھی پڑھیا کرو اللہ اکبر۔ مؤذن پڑھدا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تسی بھی پڑھیا کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن پڑھدا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تسی بھی پڑھیا کرو اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مؤذن پڑھدا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تسی پڑھیا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مؤذن پڑھدا ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح، تسی پڑھیا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مؤذن جڑے کلمات پڑھدا ہے او تسی بھی پڑھو گے، اذان دا جواب ہو جاوے گا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اذان ختم ہو جاوے تو پھر کی کریا کرو ثم صلو علیہ، پھر میرے اوتے درود و سلام پڑھیا کرو۔ اذان ختم ہو جاوے ثم صلو علیہ، پھر میرے اوتے درود و سلام پڑھیا کرو۔ دعا بعد وچ منگنی ہے، پہلے میرے اوتے درود و سلام پڑھیا کرو تے اذان دے نال درود پڑھنا اے مسلم شریف دی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک نو مد نظر رکھدے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم نامہ جاری کیتا کہ 5 وقت دی نماز واسطے جدو اذان پڑھی جاوے تے اذان دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے درود و سلام پڑھیا جائے۔ اس مہینے دی 23 تاریخ نو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال باکمال ہویا۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے؟ حضرت مولا علی شیر خدا دے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور حضرت امام حسین دے بیٹے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام زین العابدین دے بیٹے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت امام باقر دے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 12 امامہ دے وچ ایک امام نے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہاں دا وصال بھی اس پاک مہینے وچ ہویا وے. اس پاک مہینے دے اندر 9 تاریخ نو حضرت امام علی رضا یہ بھی 12 امامہ دے وچوں ایک امام نے. بولو یہ بھی 12 امامہ دے وچوں ایک امام نے حضرت امام علی رضا حضرت امام علی موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی تے کڈے خوش نصیب ہاں اسی 12 امامہ نو بھی مننے ہیں اسی 4 یاراں نو بھی مننے ہیں اسی 5 تن پاک نو بھی مننے ہیں بلکہ اسی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر نسبت دا ادب و احترام کرنے ہیں. آلے نبی اولاد علی بھاویں اودا کوئی فرد پہلی صدی وچ بھاویں دوسری صدی وچ بھاویں تیسری صدی بھاویں چوتھی صدی بھاویں 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں اج 15ویں صدی وچ بھی کوئی سانو اصلی تے حسبی نسبی سید ملتا ہوئے اسی انہوں بھی چک چک کے سلامہ کرنے ہیں. حسبی نسبی سید ہوئے اس طرح دا سید نہ ہوئے جس طرح نوح علیہ السلام دا پتر سی. اس طرح دا سید کوئی نہ ہوئے نہ دودھ وچ فرق ہوئے نہ تخم وچ فرق ہوئے. حسبی نسبی سید ہوئے کہ ساڈا او دے بارے بھی خیال ہے دیکھے تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا. اس پاک مہینے دی ماشاءاللہ 19 تاریخ نو سلطان الاولیاء حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ دوسا اکو سبحان اللہ. اس پاک مہینے دی 19 تاریخ نو سلطان الاولیاء تے صدیاں کنیاں لنگ گئیاں نے 9 صدیاں تو بعد اتے تقریباً 70 سال دا عرصہ گزر گیا ہے. اینج کر لو تقریباً پونے 10 صدیاں گزر گیا نے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نو وصال کیتے ہویا تے اس وقت تو لے کے ہن تک زمانے گزر گئے ہفتے گزر گئے مہینے گزر گئے سال گزر گئے صدیاں گزر گئیاں بادشاہوں دیاں بادشاہیاں گزر گئیاں سلطنتاں گزر گئیاں لیکن حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ دے دربار دے تے آج بھی جا کے لوگی آہی نعرہ پہ مار دے جڑا نعرہ آج تو پونے 10-100 سال پہلا وجدا ہوندا سی. او نعرہ کیڑا سی کہ کھل بوے ویکھ کے تیرے دیوارے آ گئے. جان والے لوگ کی کہندے نے اے داتا گنج بخش اے علی حجویری اے اللہ تعالیٰ دے بندے اے صاحب قبر اے گنج بخش اے فیض عالم اے مظہر نور خدا اے نگ سارا پیر کامل نہیں بلکہ کاملہ دا بھی رہنما کل بوے ویکھ کے تیرے دیوارے آ گئے کھلے
درداں دے مارے آ گئے آکھو سبحان اللہ سن غماں دیا میرا ماں درداں دے مارے آ گئے. آج تو کئی 100 سال پہلے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہی نعرہ ماریا تھی. مضمون یہی سی لیکن لفظوں کا فرق سی. یہ میں پنجابی شعر پڑھیا ہوئے لیکن جڑا حضرت خواجہ صاحب نے عرض کیتا مضمون یہی ہے عرض یہی ہے لیکن آپ نے فارسی میں عرض کیتا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. گنج بخش بولو کی دیتا لقب خواجہ صاحب نے دادا صاحب نو گنج بخش. گنج بخش دا مانا وے خزانے ونڈن والا تے فیض عالم. فیض عالم عالم دا فیض. آپ دا فیض صرف لاہور دے وچ نہیں آپ دا فیض صرف پنجاب دے وچ ہی نہیں آپ دا فیض صرف پاکستان دے وچ ہی نہیں آپ دا فیض صرف بر اعظم ایشیا دے وچ ہی نہیں بلکہ مشرق تو مغرب شمال تو جنوب تک حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ دا فیض جڑا وے وہ ٹھاٹھا پیا مارتا. وہ اپنے چھڈ کے بگانے بھی آپ کے درد اتنے آ رہے ہیں. ہندو سکھ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے دربار دے آ کے منتا منتے ہیں اپنی آرزواں پوریاں کرتے ہیں. داتا دا دربار بھی وہ دربار ہے جتھے کوئی اپنا تر جاتا ہے وہ جھولیاں بھی پڑ جاندیاں نے کوئی بگانا چلا جاتا ہے وہ جھولیاں بھی پڑ جاندیاں نے. تفصیلی بیان ماشاءاللہ آگے تسی بہت مرتبہ سنیا میں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ دا 19 تاریخ یاد رکھیا جے 19 صفر اور اس پاک مہینے بھی 12 تاریخ نو حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ کون جڑے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے والد محترم نے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے والد محترم حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حضوری عطا فرمائی. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی شخصیت دا پوری دنیا میں ڈنکا پیا وجہ جو آپ نے دین دیا خدمات سر انجام دیتی ہیں. لیکن میں والد گرامی دے والے نال ایک گل عرض کرنا چاہنا وا. حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ میں ہر سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد مناوندا ہوندا سا تے بڑا خرچ کردا ہوندا سا. لوکاں نو بلا کے بڑیاں دعوتاں پکاندا ہوندا سا. بڑے بڑے غریباں نو فقیراں نو مسکیناں نو بلا کے میں دعوتاں کردا ہوندا سا تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد مناوندا ہوندا سا. ایک سال میرے اوتے بڑی تنگی دا سال آ گیا. میرا ہاتھ بڑا تنگ ہو گیا. میں دل سے خیال کیتا ایس دفعہ کتنے میری حضور دی بارگاہ وچ غیر حاضری نہ لگ جاوے. میں بڑا فکر مند ہو گیا. میں کی کیتا میں کہا چلو کوئی نہیں او میرا نبی امیراں دا نبی وے تے غریباں دا نبی بھی ہے. میں گیا دکان دے تے جا کے لے چنے نال لیا تھوڑا جا گڑ اور رکھیا سامنے. میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد والیاں ایتاں جڑیاں تلاوت کرنیاں شروع کر دتیاں. بچیاں نو بلایا مہمانوں نو اس دفعہ نہیں بلایا لیکن بچے نو میں بلایا تے بچے نو بلا کے میں گڑ تے چنے بچے نو تقسیم کر دیتے. لیکن دل وچ خیال بار بار مجھے ستندا پیا پتہ نہیں شاید قبول ہوئے نے کہ نہیں ہوئے. اس دفعہ پتہ نہیں تیرا میلاد منایا قبول ہویا وے یا نہیں ہویا. تے حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماؤندے نے میں اس خیال وچ سو جانا وا میریاں اکھاں سر دیاں اکھاں بند ہو جاندیاں نے دل دیاں اکھاں کھل جاندیاں نے. میں خواب وچ ویکھیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے
فرشتے آتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تواڈے فلانے غلام نے ملاد تہاڈا کیتا وے او دا تحفہ گوشت دی شکل وچ قبول فرما لو کسی نے تہاڈا ملاد کیتا وے اور انہیں کھیر تقسیم کیتی ہے یا رسول اللہ او دا تحفہ کھیر دی شکل وچ قبول فرما لو کسی نے حلوہ تقسیم کیتا ہے کسی نے چاول تقسیم کیتے نے کسی نے مٹھیاں چیزاں تقسیم کیتیاں نے کسی نے مٹھائیاں تقسیم کیتیاں نے کسی نے نمکین چیز تقسیم کیتی ہے یا رسول اللہ یہ قبول فرما لو کدی کوئی تحفہ آ جاتا ہے کدی کوئی تحفہ آ جاتا ہے کدی کوئی ہدیہ آ جاتا ہے کدی کسی کا نذرانہ آ جاتا ہے حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی نے سوچتے ہیں میرا ہجے گڑ نہیں آیا میرے چنے حضور کی بارگاہ کے اندر نہیں آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کی یا رسول اللہ میرے چنے کتنے نے میرا گڑ آپ کی بارگاہ ہجے تک نہیں پیش کیتا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلام تو فکر مند کیوں ہونا وے یہ سارے نظرانے تے سارے ہدیے تحفے میری بارگاہ بعد پیش کیتے گئے سب تو پہلے تیرا گڑ تے تیرے چنے میری بارگاہ پیش کیتے گئے نے سب تو پہلے تیرا تحفہ میری بارگاہ آیا اے او حضرت شاہ عبد الرحیم نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب دی بارگاہ وچوں حضوری ملی ہوئی تھی آگو سبحان اللہ ہون یادگار سنو ہور حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ او جڑے مرید سن حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی ہاں اے پہلے بادشاہ نے پہلے بادشاہ صدیاں پرانے بادشاہ جنہاں نے اپنے ہاتھ کسے شیخ کامل دے ہاتھوں وچ دتے ہوندے سن تے سومناتھ دا مندر فتح نہیں سی ہو رہا تے جہاد واسطے جدوں گئے ہوئے نے نا تے دل چ خیال آیا کہ میں تے تقریباً 18-19 حملے کیتے نے سومناتھ دے مندر دے اوتے تے فتح کامیابی نہیں ہوئی تے گئے اپنے پیر و مرشد نو بھی نال لے کے گئے نے تے عرض کردے نے حضور دعا کرو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماوے تے پیر و مرشد نے فرمایا انج کرو اے میرا جبا جڑا وے نا اے لے لو تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ تے اے دا وسیلہ پیش کرو کہ یا اللہ اے میرے پیر و مرشد دے جبے دے وسیلے دے نال مینوں کامیابی تے فتح عطا فرما دے سلطان صاحب نے دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرما دیتی خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فاتحانہ شان دے نال واپس لوٹا دیا اے وہ بادشاہ نے جنہاں نے اگر کوئی بھی کام کرنا ہوندا سی تے انہاں نے اپنے مذہبی رہنما رکھے ہوندے سن جنہاں دے دلاں دے وچ اللہ والے دا ادب ہوندا سی تے احترام ہوندا سی اور اس تو علاوہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تاجدار گولڑا شریف جنہاں دا وصال اس پاک مہینے دی 29 تاریخ نو ہویا ہے 29 تاریخ نو اس پاک مہینے دے اندر سلسلہ چشتیہ دے رہنما تے صوفی باصفہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا شریف رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی یاد منائی جاندی ہے او جنہاں نے مرزا قادیانی دے نال ٹکر لے کے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی صفت ختم نبوت دا تحفظ فرما دیتا اور یہ حکم نامہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے شہر مدینہ وچ ہویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے مدینے شریف وچ جدوں آپ حاضر ہوئے نے تو اوتھے جا کے نا اثر دیاں سنتاں کسے وجہ نال چھٹ گئیاں اثر دیاں سنتاں چھٹ گئیاں تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا خواب وچ دیدار ہو گیا میرے علی میری اولاد میں ہو کے تے میرے شہر میں آ کے تے میری سنتا چھڑیاں نے دل سے خیال آیا اج میں سنتا چھڑیاں نے تے سنتا والے دا دیدار ہو گیا یہ ہوا کہ وہ اس تو پہلا کدی چھڈیاں ہی نہیں سن اس تو پہلے کدی چھڈیاں ہی نہیں سن
سنتا چھڑیاں نے تے سنتا والے کا دیدار ہو گیا وے تے جے میرے کو فرض رہ جاندے ہو سکتا ہے فرض والے کا بھی دیدار ہو جاتا. یہ مقام ایویں نہیں ملتا, یہ مقام ملتا ہے کدوں جدوں منزل طے ہو جاتی ہے. سنتا ہوش سنبھلن تو لے کے اس وقت تک چھڑیاں ہی نہیں سن تے سنتا والے نے آ کے پوچھ لیا کہ وہ سنتا چھڑیاں نے, حضور غلطی ہو گئی ہے. فرمایا تو پاکستان وچ جانا ہے تے تیری موجودگی وچ بڑا وڈا فتنہ پیدا ہونا ہے اور اس فتنے دا تو کلا کما کرنا ہے, وہ مقابلہ تو کرنا ہے, سدے باب تو کرنا ہے. حضرت پیر میرل شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آئے, ویکھیا کہ پنجاب وچ مرزا قادیانی دا فتنہ پیدا ہویا ہے. آپ نے فرمایا مریدوں تیار ہو جاؤ, شاگردوں تیار ہو جاؤ, مناظرے واسطے بادشاہی مسجد کا انتخاب کیتا گیا. بڑے چیلنج ہوئے, ادھر بھی چیلنج ادھر بھی چیلنج. آپ نے بڑے بڑے دعوے کیتے. حضرت پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے دعوے کیتے. مریداں عرض کیتی حضور ایڈے بڑے دعوے. آپ نے فرمایا دعویٰ میں کرتا نہیں, میرے کو دعویٰ کروایا جا رہا ہے. میں نہیں بولتا, میرے وچ کوئی بولتا پیا. میرے منہ میں میری زبان نہیں, میرے جسم میں میری جان نہیں. میرے منہ میں میری زبان نہیں, میرے جسم میں میری جان نہیں. نہیں بولنا میرا بولنا, وہ تو بولتا کوئی اور ہے. میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا, میرا آسرا کوئی اور ہے. میرے آشنا بہت مگر درداشنا کوئی اور ہے. آپ نے فرمایا تیرا اہل زر سے ہے رابطہ, میرا مصطفیٰ سے ہے رابطہ. تیرا اہل زر سے ہے رابطہ, میرا مصطفیٰ سے ہے واسطہ. تیرا آسرا کوئی اور ہے, میرا آسرا کوئی اور ہے. انہیں کیا آپ نے جدو یہ دعوے فرمائے نا, حتیٰ کہ اتوں تک چیلنج فرماتا کہ زبانی کلامی کرنا ہے, مناظرہ زبانی کلامی کرنا ہے, طاقت نہ کرنا ہے, طاقت نہ کرنا ہے, اور لڑکے کرنا ہی لڑکے کرنا ہے. حتیٰ کہ آپ نے چیلنج فرما دیتا کہ قلم تے کاغذ تم ہی رکھ دے تے قلم تے کاغذ میں بھی رکھ دینا وا. جدا قلم خود بخود لکھے او سچا, جڑا آپ ہی لکھے وہ جھوٹا. جدا قلم بغیر پھڑن تو خود بخود لکھے او سچا. اتوں بھی بھجیا. پھر مریداں عرض کی حضور اگر انہوں نے دعویٰ کر دیتا کہ میں مردہ زندہ کر دوں, کیونکہ وہ نبی بنایا بیٹھا ہے نا, انہیں کہا کہ میں مردہ زندہ کروں گا. آپ نے فرمایا کوئی ایسی گل نہیں, جو وہ مردہ زندہ کرے گا تو میں بھی نبی دے صدقے مردہ زندہ کر کے دکھا دوں گا. تو جو کوئی معجزہ دکھاوے گا نا, میں نبی دے صدقے کرامت دکھا دوں گا. نس گیا, پس گیا, دو گیا. اے نے جنہاں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دا تحفظ فرمایا. خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی. ارے پاک مہینے کی 5 تاریخ نو سلسلہ قادریہ دے عظیم جلیل القدر بزرگ اعلی حضرت امام اہل سنت سلطان الحقیقت حضرت امام اشاہ احمد رضا خان
فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دا وصال ہویا. کون اعلی حضرت؟ کون فاضل بریلوی؟ جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی لگن، جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی لگن، وہ امام عاشقاں احمد رضا خان قادری. آپ دی سیرت دی کتاباں وچ آندا وے اعلی حضرت امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 14 سال دی عمر دے وچ یا 14 سال دی عمر تو پہلے تقریباً 13 سال تے 10 مہینیاں دے وچ اس وچ نہیں بلکہ اینی عمر دے وچ 13 سال تے 10 مہینے دی عمر دے وچ آپ نے قرآن پاک نازلہ بھی پڑھ لیا سی، آپ نے قرآن پاک کی حفظ بھی کر لیا سی، آپ نے قرآن پاک دی قرات بھی پڑھ لی سی، آپ نے قرآن پاک دا ترجمہ بھی پڑھ لیا سی، آپ نے قرآن پاک دی تفسیر بھی پڑھ لی سی، آپ نے فقہ دا علم بھی پڑھ لیا سی، آپ نے منطق دا علم بھی پڑھ لیا سی، آپ نے نحو دا علم بھی پڑھ لیا سی، آپ نے صرف دا علم بھی پڑھ لیا سی، بلکہ تمام علوم نے اپنے والد گرامی رئیس المناطقین، رئیس المناطقہ، رئیس المتکلمین حضرت مولانا علامہ مفتی محمد نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ دے کولوں آپ نے 13 سال تے 10 مہینے دی عمر دے وچ سارے دین دے علم حاصل کر لے. تے 14 سال دی عمر کنی کو عمر ہوندی ہے؟ 14 سال دی عمر کوئی عمر نہیں. 14 سال دی عمر دے وچ مسا مار کے ایک ساڈا بچہ ایک ناظرہ قرآن پاک ختم کردا ہے، وہ بھی کر لوے تے محنت کرے تے پھر ورنہ کئی سال لگ جاندے نے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے 14 سال دے ہون تو پہلے قرآن دا علم بھی پڑھ لیا، حدیث دا علم بھی پڑھ لیا، فقہ دا علم بھی پڑھ لیا، نحو دا علم بھی پڑھ لیا، صرف دا علم بھی پڑھ لیا، منطق دا علم بھی پڑھ لیا، فلسفے دا علم بھی پڑھ لیا، ریاضی دا علم بھی پڑھ لیا، سائنس دا علم بھی پڑھ لیا، بلکہ اتھوں تک آندا وے تقریباً 50 تے 55 علوم جو تے آپ نے مہارت تام حاصل کر لی تے کیتی کتھوں سے اپنے والد گرامی دے کولوں، اپنے باپ دے کولوں، اپنے والد گرامی دے کولوں، اپنے ابا حضور دے کولوں سارے دے سارے علم حاصل کر لے. کنی عمر وچ؟ 14 سال دی عمر تو پہلے. اور جس وقت 14 سال دی عمر ہوئی تو آپ نے ایک فتویٰ لکھ دیتا، فتویٰ لکھیا تے والد گرامی نے اس فتوے دی تصدیق فرما دیتی. اور ایسے سال ایسے عمر دے وچ آپ نے ایک بہت وڈی محفل میلاد وچ تقریباً 1.5 گھنٹے دا خطاب فرما دیتا. یہ بھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی دا علمی مقام. بچپن دے وچ ہی آپ نے سب کچھ اپنے والد گرامی دے قدماں وچوں حاصل کر لیا تے جو کچھ ملدا ہے ماں پیو دے قدماں وچوں ملدا ہوندا ہے. اس واسطے انہاں قدماں دے وچ جو کچھ تواڈے واسطے ہے نا ضائع نہ کریا کرو. تے دوسرے نمبر تے میں گزارش کرنا وا، میں ٹائم تے کیتے سی پیچھے لیکن تسی پھر مینوں کھچ کے اگے لے جاندے ہو. یہ تہاڈا ماشاءاللہ آونا مسجد وچ حاضر ہونا جڑا وے نا یہ پھر مینوں پہنچو کے کھچ کے اگے لے کے جا رہا وے. میں آندا چلو سردیاں دا موسم ہے، دن چھوٹے نے، ذرا ٹائم پیچھے لے آواں گے. برائے مہربانی کریا کرو، اگر 1 بجے تک تسی مسجد وچ تشریف لے آو تے تہاڈا کچھ گھٹ نہیں جاندا، تہاڈا کچھ گھٹدا نہیں. تہانوں اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کنا کو ثواب تے کنا کو خزانہ آخرت دا عطا فرمائے گا. تے اس واسطے تیاری کوشش کریا کرو پہلے ہو جاوے. تے جمعے والے دن مسجد وچ جلدی آنا، یہ 7 قربانیاں دا ثواب ہے، 7 قربانیاں دا ثواب تے نہ ضائع کرو. اور اے ثواب تہاڈی قبر وچ تہاڈے کام آوے گا تے حشر وچ تہاڈے کام آوے گا. اس واسطے میں نہ چلو 4 بندے آ جان پھر میں چھڈا، 4 بندے آ جان پھر چھڈا. اس واسطے یہ کوشش کریا کرو. ضروری نہیں کہ میں ٹائم کا پابند ہوں، تمہیں بھی ٹائم کی پابندی کرنی چاہیے تو تسی ٹائم کی پابندی کرو گے، میں ماشاءاللہ خود بخود ٹائم کی پابندی کراں گا. تو کوشش کریا کرو 1 بجے تقریر شروع ہو جاتی ہے،
1 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਿਕ ਟਕਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਓ, ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਖੁਤਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ਜਾਂ ਖੁਤਬਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨਤਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ 10 ਰਕਾਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਮਰਤਬਾ 14 ਰਕਾਤਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ ਆ ਜੀ 14 ਰਕਾਤਾਂ ਨੇ ਜੁਮੇ ਦੀਆਂ, ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ 10 ਸੁਣ ਕੇ 10 ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਇਹ 14 ਰਕਾਤਾਂ ਨੇ ਜੁਮੇ ਦੀਆਂ, 4 ਸੁਨਤਾਂ ਤੇ 2 ਫਰਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਸੁਨਤਾਂ, ਫਿਰ 2 ਸੁਨਤਾਂ, ਫਿਰ 2 ਨਫਲ। ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਮਸਜਿਦ ਕਮਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰ, ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏਗਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੌਕਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੌਜੂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੇ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ और ਹਦੀਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮੌਜੂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਬੀਆਂ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਹ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਵਾਖਿਰ दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।